السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ بٹگرام حادثہ، چیئر لفٹ چلانے کے لیے ضلع انتظامیہ کا NOC لازمی قرار۔ حادثے کا شکار پاشتو چیئر لفٹ کا مالک گرفتار، مقدمہ درج۔ چیئر لفٹ میں پھنسے تمام افراد بشمول بچوں کو 13 گھنٹے بعد بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ دہشت گردی کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ختم کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہم ہر قیمت پر لڑیں گے اور سرنڈر کا کوئی آپشن نہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جنگ لڑ کر تھک گئے ہیں، وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ تمام قوانین کا مقصد سچ سامنے لانا ہی ہے اور انصاف سچ کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ صحافی وہ ہے جو تحقیقات کے بعد خبر دے۔ رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، سچ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ توشہ خانہ کیس بادِ النظر میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بادِ النظر میں خامیاں ہیں۔ چیئرمین PTI کو گواہان پیش کرنے کے لیے وقت نہیں دیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے 27 اگست تک بارشوں کی نوید سنا دی۔ کراچی میں ہلکی بوندا باندی کا امکان، موسم ابر آلود رہے گا۔ عارف والا، پاک پتن اور بہاول نگر میں سیلاب سے تباہی، مزید کئی علاقے پانی کی نظر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. خیبر پختونخوا حکومت نے بٹگرام حادثے کے بعد چیئر لفٹ چلانے کے لیے ضلع انتظامیہ کا NOC لازمی قرار دے دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بٹگرام حادثے کے بعد چیئر لفٹ چلانے کے لیے ضلع انتظامیہ کا NOC لازمی قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بٹگرام کے علاقے آلائی پاشتو میں 600 فٹ کی بلندی پر چیئر لفٹ میں پھنسے تمام افراد بشمول بچوں کو 13 گھنٹے بعد بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ انتہائی پیچیدہ و مشکل ریسکیو آپریشن میں SSG کمانڈوز کے ساتھ آرمی ایویشن اور فضائیہ کے ہیلی کاپٹرز نے حصہ لیا، جبکہ مقامی کیبل ایکسپرٹ کی بھی خدمات حاصل کی گئیں۔ ساتھ ہی سول انتظامیہ اور مقامی افراد نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ضلع بٹگرام میں کامیاب چیئر لفٹ ریسکیو آپریشن کے لیے ٹیم ورک کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ریسکیو آپریشن میں شریک تمام افراد قوم کے ہیرو ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے ریسکیو آپریشن میں شریک مقامی اور دیگر علاقوں سے آئے رضاکاروں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ افسران، اہلکاروں اور رضاکاروں نے آج قیمتی جانیں ہی نہیں 8 گھرانوں کو بچایا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بٹگرام آپریشن کامیابی سے مکمل اور تمام 8 افراد کے بحفاظت ریسکیو کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مقامی انتظامیہ اور کیبل آپریٹرز کی مدد بھی اس معاملے میں اہم رہی۔ ISPR کے مطابق بٹگرام میں انتہائی پیچیدہ و مشکل ریسکیو آپریشن GOC SSG کی قیادت میں شروع ہوا، جس میں چیئر لفٹ میں پھنسے افراد کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ریسکیو کیے گئے تمام افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ موسم اور سورج غروب ہونے کے بعد فضائی آپریشن روک دیا گیا اور زمینی آپریشن شروع کیا گیا۔ لفٹ میں پھنسے افراد کو بچانے کے لیے پاکستان آرمی کے کمانڈوز نے متبادل حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ایک اور چھوٹی ڈولی کو اسی تار پر ڈال کر متاثرہ ڈولی کے قریب لایا گیا اور پھر ایک ایک کر کے سب کو ریسکیو کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے علاقے مانسہرہ، بالاکوٹ، نور ویلی میں نیس دنیا کی بلند اور ایشیا کی لمبی زپ لائن کے 3 امدادی ماہر وقوع پر پوری تیاری کے ساتھ پہنچے اور انہوں نے اندھیرا کم ہونے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپریشن بند ہونے کے بعد
ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بٹگرام چیئر لفٹ حادثے کے بعد صوبے بھر کی چیئر لفٹس کے معائنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات دیں کہ تمام کمرشل، ڈومیسٹک اور تفریحی مقامات کی چیئر لفٹس کی فوری چیکنگ کی جائے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دریاؤں اور ندی نالوں کے اوپر چلنے والی سفری چیئر لفٹس کی چیکنگ کی جائے۔ تمام لفٹس کے ڈیزائن، گنجائش اور ان میں حفاظتی اقدامات کا بھی معائنہ کیا جائے۔ صوبائی حکومت نے تمام اضلاع کے ڈی سیز کو ہدایت کی ہے کہ چیئر لفٹس کے حوالے سے رپورٹ ایک ہفتے کے اندر جمع کروا دی جائے۔ بٹگرام چیئر لفٹ واقعے کے بعد چیئر لفٹ کے مالک گلزرین اور آپریٹر اعجاز کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق سرکاری اجازت نامے کی عدم دستیابی کی بنا پر پاشتو چیئر لفٹ کو سیل کر دیا گیا۔ پاشتو چیئر لفٹ کو غیر قانونی طور پر قائم کیا گیا تھا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف FIR تھانہ لائن میں درج کی گئی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے واضح پیغام دیا ہے کہ خود کش حملہ آوروں سے نہیں ڈرتے اور دہشت گردی کے خلاف سرنڈر نہیں کریں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے واضح پیغام دیا ہے کہ خود کش حملہ آوروں سے نہیں ڈرتے اور دہشت گردی کے خلاف سرنڈر نہیں کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بٹگرام میں چیئر لفٹ میں پھنسے تمام بچوں کو بحفاظت ریسکیو کیے جانے پر اظہار مسرت کیا۔ انہوں نے کہا اس امدادی کارروائی میں بچوں کے بچنے پر خوشی منائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز وزیرستان میں ہمارے 10 جوان شہید ہوئے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جنگ لڑ کر تھک گئے ہیں وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ پاکستان کسی صورت انتہا پسندی اور دہشت گردی کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ختم کریں گے۔ ہم ہر قیمت پر لڑیں گے اور سرنڈر کا کوئی آپشن نہیں۔ ہم دہشت گردوں کا تعاقب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی جوان صرف دفاع میں نہیں بلکہ قدرتی آفات میں بھی ہماری مدد کرتے اور معاشرے کی خدمت کرتے ہیں، جس سے ہمارا ان پر اعتماد بڑھا۔ وہاں بچے پھنسے تھے۔ اس وقت تو ہم اس بحث میں نہیں پڑ سکتے تھے کہ یہ کس کا اختیار ہے، کس کو انہیں بچانا چاہیے۔ اصل چیلنج ان بچوں کو بچانا تھا، لیکن اب بات ہو سکتی ہے کہ یہ کس کا فرض تھا اور کس کی کوتاہی ہوئی۔ بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر اس واقعے کی اصل روح پر توجہ دینے کے بجائے بحث کا رخ موڑنے کی کوشش کی گئی۔ ایسے مواقع پر جس سے گریز کرنا چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم اپنا ٹیکس جمع کر کے اپنی فوج پر خرچ کرتے ہیں اور اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کسی خیرات پر نہیں لڑ رہے۔ یہ ہماری جیبوں سے نکلا پیسہ ہے جو سیکیورٹی فورسز پر خرچ ہوتا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جوانوں کی خدمات کے بدلے انہیں تنخواہ دے رہے ہیں وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد کچھ وقت تک لڑ سکتے ہیں لیکن طویل عرصے تک ان میں یہ لڑائی لڑنے کی سکت نہیں۔ یہ غلط اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کا واسطہ کس سے پڑا ہے۔ ہم خود کش حملہ آوروں سے نہیں ڈرتے۔ انوار الحق نے مزید کہا دہشت گردوں کو خوش فہمی ہے کسی طاقت کے یہاں سے چلے جانے سے انہیں استقامت ملی ہے، تو اس استقامت میں ہم بہت جلد تبدیلی لے آئیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی کابینہ کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام قوانین کا مقصد سچ سامنے لانا ہی ہے اور انصاف سچ کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ جج، صحافی اور ہر انسان کو ہی سچ بولنا چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی کابینہ کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام قوانین کا مقصد سچ سامنے لانا ہی ہے اور انصاف سچ کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ صحافی کی تعریف میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ جب رائے دینا ہو تو اس میں آئین و قانون کو دیکھنا ہوتا ہے۔ خود دیکھ کر رپورٹ کرنا الگ اور سنی سنائی بات آگے پہنچانا الگ بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ سچ کی اہمیت اسلام سے پہلے بھی تھی، انجیل میں بھی ہے کہ سچ آزاد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ آنے پر کوئی بھی فریق کہہ سکتا ہے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا۔ جھوٹ، سچائی اور رائے میں فرق ہے۔ میں آپ کے سچ سے انکار نہیں کر سکتا۔ خبر اور رائے میں فرق آپ لوگ بھول جاتے ہیں۔ ایک سچائی ہوتی ہے اور ایک رائے ہوتی ہے۔ رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، سچ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا میڈیا اب بہتر ہو رہا ہے۔ دنیا میں اپنی رائے پر مبنی آرٹیکل لکھنے والے صحافی نہیں ہوتے۔ کیمرہ اٹھانا یا فون اٹھانا یا کسی بھی میڈیا ہاؤس سے منسلک ہو جانا کسی کو صحافی نہیں بنا سکتا۔ کسی کو بھی رپورٹنگ کے لیے بھیج دیں تو وہ آ کر بتا دے گا کہ آج کیا ہوا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ صحافت میں واقعہ تو کوئی بھی بتا دے گا، ایک ہوتی ہے تحقیق،
صحافی رائے کم دے اور تحقیق کر لے اور اگر رائے دے تو بتائے یہ رائے ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آئین میں آزاد صحافت کا ذکر ہے۔ صحافی کا مطلب ہے جو سچی خبر پہنچائے۔ صحافی کے پاس سپریم کورٹ اور حکومت سمیت تمام اداروں سے معلومات لینے کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ سچ بتانا صحافی کی ذمہ داری ہے۔ اکثر صحافی سچ اور اپنی رائے کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں۔ صحافی کو اپنی رائے کی وضاحت کرنی چاہیے۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ خبر ہے یا صحافی کی رائے ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ صحافی وہ ہے جو تحقیقات کے بعد خبر دے۔ کسی کی بتائی ہوئی بات کو بغیر تحقیق آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ جو عدالت میں موجود ہی نہ ہو اور کسی کی سنی سنائی بات چلا دے تو یہ صحافت نہیں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے توشہ خانہ کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ بادِ النظر میں ٹرائل کورٹ نے ایک ہی دن میں فیصلہ دیا جو درست نہیں تھا اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں خامیاں ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس جمال خان مندوخیل پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف عمران خان کی اپیل پر سماعت کی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے توشہ خانہ کیس میں ریمارکس دیے کہ بادِ النظر میں ٹرائل کورٹ نے ایک ہی دن میں فیصلہ دیا جو درست نہیں تھا اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں خامیاں ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے گواہان پیش کرنے کے لیے وقت نہیں دیا گیا۔ بادِ النظر میں ٹرائل کورٹ نے ایک ہی دن میں فیصلہ دیا جو درست نہیں تھا۔ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بادِ النظر میں خامیاں ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل دیے کہ ٹرائل کورٹ نے 3 سے 4 مرتبہ کیس میں وقفہ کیا لیکن ملزم کی طرف سے کوئی پیش نہ ہوا، پھر سیشن کورٹ نے فیصلہ کر دیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ٹرائل کرنے میں اتنی جلدی کیا تھی۔ چیف جسٹس سے ریمارکس دیے کہ ابھی اس معاملے میں مداخلت نہیں کر رہے، کل ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، ہم پرسوں کیس سنیں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کارروائی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ دوسری جانب توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی سزا کے خلاف اپیل اور سزا معطلی کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جیل اتھارٹیز بابر اعوان اور لطیف کھوسہ کو اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے۔ بابر اعوان کو آج 1 سے 3 بجے تک سابق وزیر اعظم سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے جیل حکام کو ہدایت کی کہ لطیف کھوسہ کی چیئرمین پی ٹی آئی سے 2 بجے ملاقات کرائی جائے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر قائد کا موسم آج ابر آلود رہے گا جبکہ تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر قائد کا موسم آج ابر آلود رہے گا جبکہ تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی جبکہ عارف والا کے مزید دیہاتوں میں بڑے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی ہے۔ بے قابو سیلابی ریلے سے مزید کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ سیلابی پانی کئی کلومیٹر تک پھیل چکا ہے جبکہ ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ آج سے 27 اگست کے دوران آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، گلیات، اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے بادل برسیں گے۔ 25 اور 26 اگست کے دوران ڈیرہ اور اس سے ملحقہ شمال مشرقی بلوچستان کے مقامی اور برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ آج سے 27 اگست تک جاری رہے گا۔ بحیرہ عرب سے مونسون ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ چترال، دیر، سوات، ایبٹ آباد، ہری پور، مانسہرہ، کوہاٹ، پشاور، مردان، سوابی، نوشہرہ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 24 سے 26 اگست کے دوران کرم، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، میاں والی، سرگودھا، خوشاب اور بھکر میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مظفر آباد شہر اور گرد و نواح میں آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ بادلوں کے باعث گرمی کی شدت میں کمی ہوئی ہے۔ دوسری جانب لاہور شہر میں گزشتہ شب سے ہوا کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے شہر کا موسم قدرے بہتر ہو گیا ہے۔ ہوا چلنے سے حبس اور گرمی کی شدت میں کمی ہوئی اور درجہ حرارت 29 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے دن بھر ہوا چلنے کی نوید سنا دی۔ ادھر پاک پتن میں دریائے ستلج کے سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سیلابی ریلے نے درجنوں بستیاں اجاڑ دیں، سینکڑوں مکانات پانی کی نذر ہو گئے۔
علاقہ مکینوں کی نقل مکانی جاری ہے۔ دریا کے اطراف سیلاب متاثرین کے لیے خیمہ بستیاں آباد کر دی گئی ہیں۔ سڑکیں ٹوٹ جانے کی وجہ سے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ ختم ہو گیا۔ سیلابی پانی سے ہزاروں ایکڑ رقبے پر کاشت فصلیں تباہ و برباد ہو گئی۔ ہزاروں لوگ نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ نقل مکانی کر کے آنے والے خاندانوں کے لیے 6 خیمہ بستیاں قائم کی گئی ہیں۔ سیلاب متاثرین کو سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے خیمہ بستیاں ویران ہیں۔ خیمہ بستیاں صرف فوٹو سیشن کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دریائے ستلج میں منچن آباد کی حدود میں بابا فرید پل پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سیلابی پانی کے بہاؤ میں اضافے سے 150 سے زائد آبادیوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ کھیتوں اور گزرگاہوں پر 7 سے 8 فٹ پانی جمع ہو چکا ہے۔ لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ علاقے میں ہنگامی بنیادوں پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ دوسری جانب دریائے ستلج میں بھوکا پتن کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ 35 سال بعد آنے والا پانی کا بڑا ریلا بہاول نگر کی حدود میں داخل ہو کر بھوکا پتن کے مقام سے گزر رہا ہے۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی سطح 1,55,330 کیوسک ہے۔ پانی کے تیز بہاؤ سے حفاظتی بند ٹوٹنے سے چاوے کا، ماڑی میاں صاحب، سنتیکا کے متعدد چکو ڈوب گئے۔ متاثرہ علاقوں سے رہائشی افراد محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ مختلف مقامات پر شاہراہیں پانی میں بہہ گئیں۔ 50 سے زائد آبادیوں کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔